اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے محمد محسن الیاس۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام شان رمضان۔ آج کے ہمارے سوال و جواب کے سیشن میں خوش آمدید۔ آج پھر سے ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں جن کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں مفتی نثار احمد صاحب۔ تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کا ایک برانڈ ہے MTJ، جن کے بارے میں لوگ کافی افواہیں پھیلا رہے ہیں، ان کو باتیں کر رہے ہیں۔ اس بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے اور جانتے ہیں مفتی صاحب سے۔ جی مفتی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے، شکر ہے جی۔ مفتی صاحب، ہمارا پہلا سوال ہے، گرد و غبار منہ میں چلا جائے تو اس سے روزے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرد و غبار منہ میں چلا جائے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ برقرار رہتا ہے، روزہ ہو جاتا ہے۔ جو گرد و غبار ریت وغیرہ منہ میں جاتی ہے اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی، سحری کے بغیر روزے کا کیا حکم ہے؟ سحری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ البتہ سحری کرنے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، سحری کرنا الگ سے ثواب ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک سحری کے وقت اور ایک افطار کے وقت۔ تو پہلی خوشی سے وہ محروم رہ جائے گا۔ بقایا یہ بات کہ روزے پر کوئی اثر پڑتا ہے تو سحری نہ کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جاتا ہے۔ جی، روزے کی حالت میں گیلا کپڑا سر پر رکھنا کیسا ہے؟ اس سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، روزے کی حالت میں گیلا کپڑا سر پر رکھ سکتے ہیں، بلکہ اگر گیلا کپڑا پہننا کوئی چاہے تو گیلا کپڑا پہن بھی سکتے ہیں، روزے پر بالکل کوئی اثر نہیں پڑتا اس سے۔ جی، آنکھ میں دوائی ڈالنا کیسا ہے روزے کی حالت میں؟ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے، جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ امام مسجد کو فطرانہ دینا کیسا ہے؟ امام مسجد اگر غریب ہے اس کو فطرانہ دینا جائز ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ تنخواہ میں فطرانہ نہ دیا جائے۔ تنخواہ امام مسجد کی وہ الگ سے، جتنی بھی ہے وہ الگ سے دی جائے، اور فطرانہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو فطرانہ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ امام مسجد جو ہے وہ خود صاحب نصاب نہ ہو، خود غریب ہو۔ خود غریب ہو۔ جی، نابالغ بچے کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ اس بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، شاید دوبارہ سوال آ گیا ہے۔ جی، نابالغ بچہ اپنے والدین کے تابع ہوتا ہے، تو والدین اگر امیر ہے تو بچے کو زکوٰۃ نہ دی جائے، اگر والدین امیر نہیں ہے، غریب ہے، تو پھر بچے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ معمولی آمدنی والے کو زکوٰۃ دینا کیسا ہے؟ معمولی آمدنی والا شخص اگر خود صاحب نصاب نہیں ہے، خود اس کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے، یعنی کہ وہ نصاب کا مالک نہیں ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ایسے شخص کو فطرانہ بھی دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کا جو برانڈ ہے MTJ، اس پر لوگ کافی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک برانڈ بنایا ہے جو کہ اپنا نالے ہوتے ہیں، اس کی پرائز انہوں نے بتایا کہ 550 روپے ایک نالے کی رکھی ہے، تو اب اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جو کام شروع کیا ہے یہ نہایت اہم کام ہے اور بہت اچھا کام انہوں نے شروع کیا ہے۔ میں مولانا طارق جمیل صاحب کو ذاتی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو ان چند پیسوں کی ضرورت نہیں ہے کہ پیسوں کی وجہ سے انہوں نے کاروبار شروع کیا ہو۔ مولانا طارق جمیل صاحب خود سرمایہ دار انسان ہیں، خود زمیندار ہیں۔ یہ تلمبا شہر ہے خانے وال کے قریب، وہاں ان کی پوری بستی ہے، پورا مطلب کہ ان کا ایک سیٹ اپ چل رہا ہے، اور خود مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے بیٹے یوسف صاحب یہ خود ایک ادارہ چلا رہے ہیں، بلکہ کئی ادارے چلا رہے ہیں، اسکول چلا رہے ہیں، ہاسپٹل چلا رہے ہیں۔ ان کو پیسوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان پچھلے دنوں میں نے سنا تھا، فرما رہے تھے کہ جو میں نے یہ کام شروع کیا ہے یہ میں نے اپنے مدارس کے لیے شروع کیا ہے۔ تو یہ بات جب انہوں نے کہی تو یقین جانے دل میں ان کی قدر اور بڑھ گئی کہ مدارس کو وہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدارس کے لیے ہم چندہ کرتے ہیں، زکوٰۃ کسی سے لیتے ہیں، تو بعض لوگ اس طرح ہوتے کہ نہیں دیتے تو مدارس کو بعض اوقات تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ جتنے میری مدارس ہے جامعۃ الحسنین کے نام سے مختلف شہروں میں ہیں،
تو ان تمام مدارس کی یہ ایک آمدنی کا ذریعہ بنے، اور کم از کم اتنا ہو کہ ہم اس مدارس والے جامعۃ الحسنین والے کسی سے چندہ نہ مانگے. تو انہوں نے یہ کام شروع کر دیا اور یہ چل رہا ہے الحمدللہ. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ چیز باہر سے 10 کی ملتی ہے، یہاں سے 50 کی ملتی ہے، تو اس کو کس نے مجبور کیا کہ وہ وہاں سے جا کر خریداری کرے؟ وہاں جائے نا. جی ایسے ہی یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کام مدارس کے لیے شروع کیا، یہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں چیزیں مہنگی ملتی ہے، لیکن جو چیزیں دوسروں نے شروع کیا، جو جہاں پر 5 روپے کی چیز 50 میں ملتی ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. جی کسی بھی برانڈ پہ انسان چلا جائے تو وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اپنا یہ چیز وہاں پہ 50 کی یا 100 کی، یہ نہیں دیکھتے. بالکل وہاں پہ 1000 کی بھی ہے تو عوام لیتی ہے. لیکن اب یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا. کیونکہ یہ مولوی صاحب ہیں، مدرسے میں پڑھے ہوئے، مدرسے کے اللہ اور دین رسول کی بات کرتے ہیں. اس لیے لوگوں کو بعض جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، بے دین قسم کے لوگ ہیں، جن کو دین کے ساتھ غداری دین کے ساتھ دشمنی ہے، وہ ایسے اعتراضات اٹھاتے ہیں اور عام عوام کو اس طرح کی باتیں کر کے گمراہ کرتے ہیں. میں اپنے تمام دوستوں کو، بالخصوص ہمارے جو مدارس سے فاضل ہونے والے ساتھی ہیں، علماء حضرات ہیں، مفتیان حضرات ہیں، ان کو کہوں گا کہ جتنا ہو سکے اپنے کاروبار کو بڑھائے. کاروبار بڑھانا یہ شریعت میں کوئی منع نہیں ہے. کاروبار کرنا سنت رسول ہے. حضور علیہ السلام نے خود کاروبار کیا، آپ کے صحابہ نے کیا. بلکہ اگر دیکھا جائے تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے تاجر رہے، اور جتنے وہ بڑے تاجر رہے اس سے بڑے وہ علم کے پہاڑ رہے اور بڑے علم کے وہ شخصیت رہے. آج تک ان کے نام لیتے ہیں ہم تو بڑے ادب اور احترام سے لیتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ خود اتنے بڑے کاروباری انسان تھے. تو مولانا طارق جمیل صاحب نے اگر کاروبار شروع کیا ہے تو بہت اچھا کیا ہے. ہر شخص کو اپنا کاروبار شروع کر لینا چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. کسی کو کوئی چیز مہنگی لگتی ہے تو نہ لے وہاں سے، بات ختم. مجبور تو کسی نے نہیں کیا کہ آپ نے بھائی وہیں سے چیز خریدنی ہے. اور جو بات آپ نے کہی کہ وہ نالوں والی تصویر آج کل سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، اس کی اگر حقیقت دیکھی جائے تو وہ تصویر وہاں کی نہیں ہے، وہ دراز کی ہے. دراز جو انٹرنیٹ پر آن لائن ہم چیزیں خریدتے ہیں وہ دراز کی ہے. اور ویسے طارق جمیل صاحب کو اور ان کے برانڈ کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں نے یہ تصویر وائرل کر دی، حالانکہ اس کی حقیقت ہی نہیں ہے. اور اس کی قیمت بھی بتا دی کہ جی وہ 550 روپے کی. ہاں جی بالکل. اور جو دراز میں ہے وہ بھی ایک نالے کی قیمت نہیں ہے، وہ نیچے لکھا ہوا ہے 6 نالے ہیں. 6 نالوں کی قیمت وہ 550 ہے. وہ بات الگ ہے. طارق جمیل صاحب کے برانڈ کی بات الگ ہے. وہ تو طارق جمیل صاحب کے برانڈ کی چیز ہی نہیں ہے. جی تو ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام جو کہ اپنا سوالوں جو آپ کے سیشن پہ بھی تھا اور مولانا طارق جمیل کے جو برانڈ پہ باتیں کر رہے تھے لوگ، ان کے بارے میں بھی تھا. تو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ہمارے کمنٹ سیکشن میں اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.